میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، منبر رسول پر علماء ذوی الاحترام کا ایک عظیم قافلہ موجود ہے، جن کے رخ زیبا کی زیارت سے آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں اور موجودہ دور کے ایک عظیم مسئلے کا سولیوشن آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اس وقت دنیا کے جس خطے کے اندر بھی مسلمان آباد ہیں، ان کی تمنا بس ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم پر رحم و کرم کی نظر فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ہوتا ہے مانگنا یا گزارش کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے کرو کہ بن گزارش کے ہی اللہ عز و جل عطا فرماتے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان چاہتا ہے کہ ماں کی دعا ملے، اور وہ ماں کی دعا کے سلسلے میں ماں سے گزارش کرتا رہتا ہے کہ ماں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے لیے دعا کریں۔ اور ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش نہ کرنا، کچھ کام ایسے کرنا کہ ماں خود سے دعا دے۔ ایک ماں رات کو بستر پر سونے کے لیے گئی اور بچہ جا کر کے اپنی ماں کے پیر دبانا شروع کیا، پھر ماں کو دعا کی گزارش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ماں خود اپنی زبان سے دل سے دعا دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے خدمت کی بنیاد پر حضور کی دعائیں لی، جیسا کہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو سید المفسرین ہیں، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے خدمت کرتے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت ایک بار جوش میں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فہمی کے سلسلے میں ان کے لیے ایسی دعا فرما دی کہ صدیاں گزر گئیں۔ سید المفسرین کا خطاب آج بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ خدمت ایسی کرو کہ خود سے دعا نکل جائے۔ یہ مختصر تمہید، مزید اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن قلت وقت کی بنیاد پر میں مزید اس کے سلسلے میں آگے عرض کرنے کی بجائے میں قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رحم و کرم کا سوال کرے، اس سے بھیک مانگے، اور اللہ عز و جل ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، جو بھی سوال ہو اس کی بارگاہ میں کریں، جو طلب ہو اس سے کریں، جو مانگنا ہو اس سے مانگیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل مانگنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل سے نہ مانگو، صرف وہ کام کر گزرو، اللہ تعالیٰ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دیتا ہے۔ آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ پروردگار جل جلالہ رحم و کرم کی نظر فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے، چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ میں صرف آپ کے سامنے 3 آیتیں پیش کروں گا جس کے ذریعے آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ عز و جل نے کن چیزوں کی بنیاد پر اپنے رحم و کرم کی بارشوں کے نزول کے بارے میں فرمایا۔ آپ دیکھیں پہلی آیت جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا۔ یہ کتاب انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس کو نازل کرنے والی ذات پروردگار جل جلالہ کی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے انہ لتنزیل لرب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس رب قدیر کی طرف سے نازل ہوا، جبریل امین لے کر آئے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن مقدس نازل ہوا۔ پتہ چلا یہ قرآن انسان کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا۔ میرے پروردگار ذرا اس کتاب کی شان بھی بتا دے، اس کتاب کی عظمت بھی بتا دے، اس کتاب کے کمالات کو بھی بتا دے، تاکہ اس کتاب کے بارے میں ہم جان سکیں کہ یہ کتاب کیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے مبارکن، یہ کتاب برکت والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اتنی برکت والی کتاب ہے کہ اگر یہ کتاب کسی مومن کے سینے میں آ جائے اور پھر وہ مومن قبر میں جائے تو اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا کرتا ہے۔ یہ کتاب اتنی برکت والی ہے، اگر کسی گھر میں رکھ دی جائے تو یہ کتاب کی موجودگی کی وجہ سے اللہ اس گھر میں برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ کسی دکان میں رکھ دی جائے کتاب تو اس کتاب کی وجہ سے اس دکان کے اندر برکتیں اللہ نازل فرماتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے پر بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے کہ ایک حرف کے عوض میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جہاں تک کتاب کی برکت کا معاملہ ہے مسلمان ضرور جانتا ہے، یہی وجہ ہے نیا گھر خریدتا ہے تو پہلے گھر میں قرآن مقدس رکھتا ہے، نئی دکان خریدتا ہے تو پہلے دکان میں قرآن رکھتا ہے، بچی کو شادی کے اندر جہیز میں سب سے پہلے قرآن دیتا ہے۔ اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ کتاب برکت والی کتاب ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، یہ کتاب صرف زمین کے اوپر برکت نہیں عطا فرماتی، جس کے سینے میں یہ کتاب ہوگی اس کے لیے قبر میں بھی برکت ہے، حشر کے اندر بھی برکت ہے، قبر میں بھی اللہ عز و جل کی راحت کا یہ کتاب سامان ہے اور محشر میں بلندی کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پروردگار نے اپنی کتاب کی شان یہ بیان فرمائی، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی پیروی کرو، جو کچھ اس کتاب نے کہا اس کو فالو کرو، اس کتاب نے جس کو حلال کہا اسے حلال جانو، اس کتاب نے جس کو حرام کہا اسے حرام مانو۔ یہ کتاب جو کہے وہ کرو، اس لیے کہ دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں جو راستہ دکھاتی ہیں، ان کتابوں کے ذریعے تم اس راستے پر چلو گے، ہو سکتا ہے بھٹک بھی جاؤ، ہو سکتا ہے وہ کتاب غلط راستہ بھی دکھائے، لیکن جب اللہ اپنی کتاب کی شان بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔
مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتانے والی کتاب ہے، پریشانیوں سے نجات دلانے والی کتاب ہے، تکالیف کی وادیوں سے نکالنے والی کتاب ہے، پرابلمز کے سولوشن کے لیے یہ کتاب ہے۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے ہم مصیبتوں سے کیسے نکلیں سمجھ میں نہیں آتا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، صحابہ تو یہ کرتے تھے کہ اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو قرآن سے تلاش کر لیتے تھے۔ دور حاضر کے اندر مصیبتوں سے نکلنے کے حوالے سے، زوال سے نکلنے کے حوالے سے، پستی سے نکلنے کے حوالے سے، تباہی سے نکلنے کے حوالے سے ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں قرآن سے تعلق کیا ہے تمہارا؟ میرا ایک جملہ دانشوران قوم و ملت اور علماء ذوی الاحترام کی موجودگی کے اندر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن سب سے بہتر کتاب اور حامل قرآن اس وقت سب سے بدتر موجودہ دور میں قرآن کا ماننے والا جتنا پسماندہ ہے اتنی کوئی اور قوم پسماندہ نظر نہیں آئی، جبکہ یہ کتاب سے بہتر کتاب دنیا میں کوئی دوسری ہے نہیں۔ لیکن اسی کتاب کا ماننے والا آج دنیا میں سب سے کمتر کیوں ہو گیا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے اس کتاب سے اس کا تعلق کمزور ہی نہیں بلکہ ختم ہو گیا۔ موجودہ دور کے سروے کے حوالے سے بتاؤں، 6 مہینے پہلے کا سروے ہے، ہندوستان کے 60% مسلمان پہلا کلمہ پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا جائزہ تو لو، ذرا محسوس تو کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم کہیں ہمارا فارم بھرنا ہو تو ریلیجن اگر پوچھا جائے تو ہم اسلام تو لکھ دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جانتے ہیں ہم اسلام کے بارے میں؟ ہمیں کیا واقفیت اسلام کے بارے میں؟ یہاں اتنے حضرات موجود ہیں، قراء حضرات بھی موجود ہیں، حفاظ اور علماء اور مفتیان کرام بھی موجود ہیں۔ اگر ایک شخص سے عوام میں سے کھڑا کر کے کسی سے کہیں کہ تعوذ صحیح طور پر پڑھ کر بتا دو، تسمیہ صحیح طور پر پڑھ کر کے بتا دو، عوام میں سے شاید ہی کوئی ہو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صحیح طور پر پڑھ کر کے بتا دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی تباہی کی وجہ کو بھی تو سمجھو، اپنی پسماندگی کی وجہ کو بھی تو سمجھو، اپنی پریشانی کی وجہ تو سمجھو۔ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب اس لیے اللہ نے نازل فرمائی کہ اس کتاب کی ہم پیروی کریں، صرف برکت کے طور پر استعمال نہ کریں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کو اگر قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جائے تو اس مردے کو اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے ہم فوراً قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور قرآن خوانی، اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اگر کسی کے باپ کی قرآن خوانی رکھی گئی ہے تو بے شمار ایسے بچے ملیں گے جو اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تسبیح لے کر کے بیٹھے۔ مجھے بتاؤ، یہ تو مرنے کے بعد قرآن خوانی کی بات ہوئی۔ میں پورے یقین اور تجربے کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے مسلمان ہوں گے جو اپنے باپ کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو انہیں دعائے میت بھی یاد۔ مجھے بتاؤ کیسے مسلمان ہیں ہم نے اسلام سے کون سا اپنا رشتہ جوڑ کے رکھا ہے؟ اب تو سوچ معاذ اللہ یہ بنتی جا رہی ہے حالات کو دیکھ کر کہ ہماری معاذ اللہ پسماندگی کا سبب بھی اسلام ہے۔ جس قوم کے مزاج کے اندر یہ بات داخل ہو جائے نہ وہ اسلام کی پیروکار بن سکتی ہے اور نہ اسلام کی دعوت کسی کو دے سکتی۔ اسلام اٹھانے کے لیے آیا، اسلام بلندی پر لے جانے کے لیے آیا۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں، جب حج کرنے کے بعد
مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے، ایک مقام آیا جہاں پر قافلے کو رکنے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، قافلہ جب روکا گیا تو اس مقام پر فاروق اعظم رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، امیر المؤمنین اس مقام پر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، عمر اس وقت بھی تھا، عمر آج بھی ہے، جب آج میں یہاں پر پہنچا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میرے والد مجھے 4 اونٹ چرانے کے لیے یہاں بھیجا کرتے تھے تو مجھ سے اونٹ نہیں سنبھل پاتے تھے دور جاہلیت کے اندر، اور کوئی اونٹ ادھر چلا جاتا کوئی اونٹ ادھر چلا جاتا، جس کی وجہ سے میرے والد مجھے سزا دیا کرتے، لیکن اسلام کا صدقہ ہے کہ آج عمر کو اسلام نے یہ صلاحیت عطا کی کہ 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اسلام، سبحان اللہ، یہ اسلام کا کرشمہ ہے۔ آپ ذرا سوچو، جتنا اسلام سے قریب ہوتے جاؤ گے اللہ عزت عطا کرتا جائے گا۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سے اچھا وعدہ کرنے والا اور سچا وعدہ کر کے وفا کرنے والا کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِ مِنَ اللَّهِ كَمَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں